السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی میزبان مونا خان آپ کی شو ریئل پاکستانی کے ساتھ۔ جی ناظرین، آج کے ریئل پاکستانی پاکستان کے ممتاز نامور آرٹسٹ ہیں اور ان کا کام ماشاءاللہ سے کافی یونیک اس طرح سے ہے کیونکہ جو وہ دیکھتے ہیں وہ خوبصورت سا پینٹ کرتے ہیں۔ اسے سول آف امپریشن بھی کہا جاتا ہے۔ کئی کنٹریز میں وہ ان کی ایگزیبیشنز بھی ہو چکی ہیں، اس طرح سے پاکستان کا نام بھی روشناس کرا رہے ہیں اور ان کو آرٹ کی خدمت پہ پاکستان کی جانب سے تمغہ امتیاز بھی مل چکا ہے۔ اور یہ جو ہے ڈیفینیٹلی پاکستان کا جو بڑا نام ہے جمیل نقش، وہ ان کے مینٹور بھی ہیں۔ میں بات کر رہی ہوں چترا پریتم صاحب کی۔ آئیے ان سے ملاقات کرتے ہیں اور بات بھی کرتے ہیں۔ جی ناظرین، آج کے ریئل پاکستانی پاکستان کی نامور آرٹسٹ چترا پریتم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ہم انہیں ویلکم کرتے ہیں۔ السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام۔ تھینک یو سو ویری مچ سر۔ جیسی آپ سے ملاقات رہی تو میں نے ایک بات کہی تھی کیونکہ آپ کو ماشاءاللہ سے تمغہ امتیاز بھی مل چکا ہے، اور میں نے کہا کہ آپ نے تمغہ امتیاز جو ہے وہ زرداری صاحب کے ہاتھوں سے لیا ہے۔ ایم آئی رائٹ؟ بالکل۔ اور ابھی آپ کا جو انٹرویو ہو رہا ہے وہ پرانی بات ہے جب آپ کو ملا ہے، تو ابھی بھی ہمارے جو صدر ہیں وہ آصف علی زرداری صاحب ہیں، تو کیا کہیں گے آپ؟ 2013 میں مجھے تمغہ امتیاز دیا گیا تھا اور اس وقت صدر پاکستان آصف علی زرداری صاحب تھے۔ میری خوش نصیبی ہے کہ میں ایک ایسے ہمبل، مہربان اور پرخلوص انسان کے ہاتھ سے تمغہ امتیاز لیا، تو میرے لیے یہ باعث فخر تھا۔ ویسے تو میں کوئی سیاستدان نہیں ہوں، سیاست سے میرا وہ لگاؤ نہیں ہے، لیکن میں جب دیکھتا ہوں پاکستان کی سیاسی انوائرمنٹ میں تو زرداری صاحب کو میں آئیکن سمجھتا ہوں کہ سیاست میں انہوں نے جس مساہمت سے، مفاہمت اور میانہ رویے سے معاشرے کو اور ہم دنیا کو ایک سافٹ امیج دیا ہے کہ سیاست میں جذبات نہیں، احساسات کو ویلیو کیا جاتا ہے۔ تو میں صرف زرداری صاحب، آصف علی زرداری صاحب سے یہی کہوں گا، ان کے لیے ایک شعر کہنا چاہوں گا پلیز کہ مت سہل ہمیں جانو، پھرتا ہے فلک برسوں، تب خاک کے پردے سے انسان نکلتے ہیں۔ واہ! تو ایک عظیم انسان جو ایک تاریخ رقم کر رہے اور آنے والے کل کو زرداری شاہ صاحب ہمارے دنیا میں، پاکستان میں اور ہر عام و خاص کے دلوں میں راج کریں گے۔ کیا بات ہے! اچھا، کیونکہ ڈیفینیٹلی تمغہ امتیاز بھی آپ کی خدمات پہ، آپ کے کام پر اور آپ کی جس طرح سے آپ پینٹ کرتے ہیں اس پہ ماشاءاللہ سے دیا گیا ہے، کیونکہ آپ کی ڈیفینیٹلی آپ کے کام کو دنیا بھر میں پسند کیا جاتا ہے، اور جو آپ کی جو ڈومین ہے لینڈسکیپ کی، سی اسکیپ کی، اس میں آپ کی طرح کا کوئی جو ہے، میں نہیں سمجھتی کہ کوئی آرٹسٹ ہم نے دیکھا نہ آپ کا کام، کیونکہ آپ کی امیجنیشن ہوتی ہے، اس کو پینٹ کیا جاتا ہے اور ایسا پینٹ کیا جاتا ہے، اتنا خوبصورت کام ہوتا ہے کہ دیکھنے والوں کو لگتا ہے کہ واقعی جو ہے نا یہ اٹس ریئل۔ فنکار بھی صدیوں میں پیدا ہوتے ہیں اور دھرتی سے جڑا ہوا فنکار ہی تو سچا فنکار ہوتا ہے۔ تو میری یہ کوشش رہی ہے کہ میں اپنے زمین کے، اپنے دھرتی کے رنگ اٹھاؤں، چاہے وہ لینڈسکیپ ہو، سی اسکیپ ہو، کیلیگرافی ہو، یا میں نے سمندری منظر پینٹ کیے ہیں، فشریز کو پینٹ کیا ہے، ایبسٹریکٹ کیا ہے، میں نے بدھا اور میرا کی سیریز پینٹ کی ہے۔ 5000 میں چاہوں گی کہ آپ جب ذکر کر ہی رہے ہیں تو ساتھ ساتھ ہمارے، میں اپنے ہاتھوں سے دکھاتی، لیکن آپ کیونکہ بریف بھی کریں تو یہ اپنے ہاتھوں سے اگر ویورز کو شیئر کرنا چاہیں تو پلیز۔ جی، تو یہ میرا جو کام ہے، جس طرح کے فرنٹ پہ جو میری پینٹنگ ہے، یہ میجیکل لائن آف اینڈلیس موزیک۔ تو میجیکل لائن جو ہے وہ فنکار اپنی دھرتی سے جڑا ہوا وہ جز ہے جو زمین کے حقائق اور دنیا سے جڑے ہوئے تمام پہلوؤں کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی لائن اور اپنا نقطہ دریافت کرتا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ میری کوشش رہی ہے کہ میں اجنتا ایلورا کی تاریخ ہو، موئنجو داڑو ہو، ٹیکسلا ہو یا کرشنا کے پنکھ کے رنگ، میری پینٹنگ کا خاصہ ہے۔ میں کوشش کرتا ہوں کہ میں اپنے دھرتی کے کلر پوری دنیا کو دکھاؤں۔ کیا بات ہے! اور یہ کلر جب بولتے ہیں تو میری خوشی اور میرے جذبات دیدنی ہوتے ہیں، اس لیے کہ لائن ایک ایلیمنٹ ہے، اور وہ ایلیمنٹ جب زمین سے اٹھتا ہے تو وہ درخت بنتا ہے،
اور وہی لائن اگر میں اپنے محبوب میں دیکھتا ہوں تو ایک فگر بنتی ہے، اور اس فگر کی بیوٹی وہ میرے اندر ایک ہوک کرتی ہے اور ایک آواز دیتی ہے، اور وہی آواز آرٹ کا منبع ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ کون سیکھا ہے صرف باتوں سے، سب کو ایک حادثہ ضروری ہے۔ فنکار اپنے اندر وہ چیزیں نکال کے معاشرے کے سامنے لاتا ہے جو پہلے کبھی کسی نے اس آنکھ سے دیکھا نہیں ہے۔ ہم ایک منظر جیسے کہ ایک لینڈسکیپ ہے، اکثر لوگ وہاں سے گزرتے ہیں، جب ایک آرٹسٹ اس منظر کو دیکھتا ہے تو اس منظر کی زندگی بدل جاتی ہے، وہ کیپچر ہوتا ہے تو معاشرہ اس کو اپریشیٹ کرتا ہے۔ تو دیکھنے والی آنکھ اور اس کا ایک رد عمل اس وقت آتا ہے جب آپ کے اندر ایک جستجو اور تڑپ ہو۔ ڈیفینیٹلی اب آپ نے کہا نا کہ ایک آنکھ دیکھتی ہے، اب وہ جب پینٹ کرتا ہے تو کتنی آنکھیں اس منظر کو دیکھ سکتی ہیں، یہ بھی بڑی بات ہوتی ہے۔ دیکھیں آپ نے اس منظر کو اٹھا کے آپ نے جگہ جگہ پہنچا دیا ہے، یہ بھی بڑی ایک تخلیق ہے۔ اچھا مجھے یہ بتائیں کہ ڈیفینیٹلی کہ جب ہم تخلیق کی بات کر رہے ہیں، ہم سوچ کی بات کر رہے ہیں، ہم کنیکشن کی بات کر رہے ہیں، احساس کی بات کر رہے ہیں، تو اس اسپیسیفک ٹائم ہوتا ہے جب آپ اپنا برش اٹھاتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ نہیں ناؤ آئی ہیو ٹو پینٹ؟ فنکار ہمیشہ ہمتن گوش رہتا ہے، وہ 24 آور پینٹ تو نہیں کر رہا تھا، لیکن دماغی طور پہ وہ انوالو ہوتا ہے، کیونکہ آرٹ میں جو بنیادی کھیل ہے وہ فیلنگز کے ساتھ ساتھ کینوس کا جو ڈیزائن ہے، جو ٹیکنیک ہے، جو ٹریٹمنٹ ہے، اور جو اس کو معاشرے کے سامنے پیش کرنا ہے، ان سب چیزوں کو یکجا کر کے اپنی کوٹھالی میں اس کو پگھلا کے جب کینوس پہ وہ لاتا ہے تو وہ رنگ اس کے اپنے ہوتے ہیں۔ اس کے لیے برسہ برس کی ریاضت، مشق اور تخلیقی عمل میں جڑے رہنے کا احساس فنکار کو دوبالا کرتا ہے۔ تو میرے نزدیک آرٹسٹ 24 آور کا آرٹسٹ ہوتا ہے۔ فل ٹائم جو پینٹ کرنے والے پینٹرز ہوتے ہیں وہ اپنے سے سوال کرتے ہیں، اور اسی میں ان کو پتہ ہوتا ہے کہ علم کی جو یہ جہت ہے، جس طرح میرا کام ہے امپریشنزم، بنیادی طور پر میری خواہش تھی کہ میں وین گوگ، سیزان، ماتیس، سسلی، پسارو اور مونے کے کام کو میں دیکھ کر بہت مجھے اندر سے ہوک اٹھتی تھی کہ میں امپریشنسٹ پینٹر جو میں اپنی بات کہنا چاہتا ہوں وہ اس اسٹائل سے پیش کروں کہ دنیا میں ایک پاکستان سے میرا نام چترا پریتم ایز اے امپریشنسٹ پینٹر۔ یہ یونیک نیم لگا، اس کا مطلب کیا ہے؟ چتر کہتے ہیں تصویر کو، اور پریتم کہتے ہیں خدا کو۔ یہ مجھے بتائیں، یہ آپ نے بتایا آپ کی فیملی میں کوئی آرٹسٹ نہیں تھا، لیکن نام بڑا تخلیق کر کے بڑے سوچ کے لکھا ہے، اور واقعی آپ کی شخصیت پہ اچھا بھی لگتا ہے۔ تھینک یو۔ چترا میری ماں نے رکھا تھا، دھنی مائی میری والدہ کا نام تھا، جو کہ 73 میں فوت ہو گئی تھی۔ اس کی خواہش تھی، جبکہ اس کو اس کے میننگز کا پتہ نہیں تھے۔ پریتم داس میرے والد کا نام ہے، لہٰذا چترا کے ساتھ پریتم لگنا ہی میرے لیے ایک شبھ شگن کے طور پہ سامنے آیا۔ اور اس میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ میرے مرشد، میرے گرو جمیل نقش، جس نے مجھے آرٹ کی ان باریکیوں سے روشناس کرایا جو میں چاہتا تھا کہ علم ایک الہامی پہلو تو ہے، لیکن جب آپ کی چیک پوسٹ نہیں ہے تو وہ علم میں اضافہ نہیں ہو سکتا۔ علم میں کمی بڑھتی جو ہے وہ اس وقت ہوتی ہے جب آپ کا رہبر، آپ کی چیک پوسٹ اور آپ کو صحیح بتانے والا آپ کا گائیڈر ہو۔ اچھا مجھے بتائیں چترا صاحب، کیونکہ ڈیفینیٹلی اے آئی کا زمانہ ہے، اس میں سمجھتی ہوں کیونکہ آرٹسٹ کی میں بات اور آرٹ کی بات کرنا چاہوں گی، جتنی بھی ترقی کر لے آرٹیفیشل انٹیلیجنس، کچھ بھی کر لے، کیا آپ ڈیفینیٹلی آپ وہ انسانوں کو ہٹا کے اپنی وہ ایک جگہ بنا رہے ہیں، لیکن آرٹ میں ابھی تک، کیونکہ ڈیفینیٹلی آپ کے جو ہاتھ سے وہ برش اٹھتا ہے، وہ کلر جاتے ہیں، یہ تو بڑی زبردست سی بات ہے، یہ تو کوئی آپ لوگوں سے چھین ہی نہیں سکتا، ایسا ہی ہے؟ دیکھیں، آرٹسٹ کی روح بولتی ہے، اور جہاں روح گفتگو کرتی ہے تو باقی تمام چیزیں مینس ہو جاتی ہیں۔ جیسے ایک زیرو ہے، اس کی ویلیو آپ کی نگاہ میں زیرو ہے،
لیکن یہ تمام 1 سے لے کر 9 تک کے جو عدد ہیں اگر وہ 0 نہ ہے تو ان کی ویلیو نہیں بنتی. تو معاشرے میں وہ جو 0 ہے جس کو کوئی اہمیت نہیں ہے وہی ویلیویبل ہے, وہی عدد ہی تو اصل عدد ہے جو قدرت کا عطا کیا ہوا ہے, کیونکہ ڈاٹ ہی بنیادی نقطہ ہے جس I کے agree. گرد نیچر گھومتی ہے اور نیچر کا تعلق ہی اس ڈاٹ سے ہے. نہیں تو آپ ڈیفینیٹلی آپ باتوں میں آپ کی ڈیپتھ بھی, اس لیے آپ تو آرٹسٹ ہیں ماشاء اللہ سے. اور پھر میں نے تو پوچھا آپ شاعر بھی ہیں, آپ نے کہا کہ شاعری آٹومیٹکلی آپ کی جو ہے نا اس میں آ ہی جاتی ہے, کیونکہ میں چاہوں گی کہ میرے پاس کچھ آپ کا کام بھی رکھا ہوا ہے تو یہ میں دکھا بھی دیتی ہوں. میں اللہ کا بڑا خوبصورت سا نام ہے, یہ دیکھیں یہ آپ جی تو اب دیکھیں نا کتنے کلرز اس میں ہیں, اتنے سارے کلرز ہیں اس میں. میں اچھا اگر میں دیکھوں تو مجھے لگا کہ خدا کے کئی نام ہیں اس میں. میں اللہ تعالیٰ کے نام کو 1000 بار بھی پینٹ کروں تو وہ ڈیفرنٹ ہوگا. ویری نائس. میں ریپیٹڈ کام کو دیکھتا ہی نہیں ہوں, مجھ سے ریپیٹ ہوتا نہیں ہے. میرے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی طاقت رکھی ہے جو کہ میں رنگ بکھیرتا ہوں اور قدرت میری مدد کرتی ہے, اور غیب سے مجھے یہ مدد حاصل ہے کہ میرے رنگوں میں کہیں نہ کہیں وہ نقطہ ضرور دریافت ہوتا ہے جو میں بیان کرنا چاہتا ہوں. انفیکٹ یہ آیت الکرسی بھی ہے, یہ چاروں کل ہے, یہ آیت الکرسی بھی ایک جگہ یہ چاروں کل ہے, آیت الکرسی بھی ہے, 4 کل میں نے یکجا کی ہو. ہاں آیت الکرسی بھی. کیلی گرافی میں میرا ایک اپنا منفرد مقام ہے, کیونکہ میری خواہش تھی کہ میں کیلی گرافی اس طرح کی پینٹ کروں کہ جو صرف چترا پریتم کی پہچان بنے, اور وہ میری کوشش تھی جیسے کہ مندر کی گھنٹی محمد رفیع کی آواز سے بجتی ہے. تو مجھے ہمیشہ یہ احساس ہوتا تھا کہ میں اس معاشرے میں کیلی گرافی میں وہ کام پیش کروں جو ہمیشہ زندہ رہے, ہمیشہ میری پہچان بنے. کیونکہ آپ کا کام دنیا بھر جیسے کی اس کتاب میں پہلی ہی کیلی گرافی میری یہ والی آپ یہ والی کہہ رہے ہیں, سورہ رحمان ہے. جی اچھا ویری نائس, بہت یہ پوری خوبصورت سورہ ہے. رحمان لکھی ہوئی ہے, اور میں نے دل سے لکھتا ہوں. میری روح اس وقت کینوس پہ جب کلر پینٹ کر رہی ہوتی ہے تو میں ایک وجدانی کیفیت میں ہوتا ہوں, اور اس کیفیت میں میرا احساس, میرے جذبات اور میری فیلنگز تمام یکجا ہو کر اس لائن کے اندر گھنگرو کی طرح بجنے لگ. میں یہ پیر موسی نواب میرے گاؤں کی درگاہ ہے سنجر پور کی, اور میں ایک چھوٹے سے گاؤں میں پیدا ہوا سنجر پور میں. ابتدائی تعلیم ایک چھوٹے سے اسکول میں حاصل کی. وہ جو آپ کو وہ جو چٹائیوں پہ بچے جو جاتے تھے جی درخت کی چھاؤں کے نیچے بیٹھ کر جو میں نے ایجوکیشن حاصل کی, اور اس کے بعد میں کراچی آ گیا. تو کراچی آنے کے بعد مجھے کراچی کے ادبی حلقے نے بہت کچھ دیا, جس میں کتابیں پڑھنے کو ملیں اور سمجھنے کو ملا. لیکن میں آج بھی کوشش کرتا ہوں. آئی جسٹ وانٹ ٹو نو, یہ آپ کے فادر کی پکچر ہے؟ جی میرے اور نیچے آپ کی ہے کیا؟ یہ میری اپنی. یہ آپ کی ہے؟ جی یہ تو بڑی زبردست. میں تو چاہوں گی دیکھیے ان کے فادر ہیں اور ان کی بھی بڑی زبردست خوبصورت سی تصویر ہے. یہ تو بہت شکریہ. تو یہ وہ تصویر ہے جو آج بھی میں اس کھوج میں ہوں. میری تشنگی میں ہمیشہ اضافہ ہی رہا ہے کہ میں علم کی کھوج میں آرٹ کے ان دریچوں کو کھولنا چاہتا ہوں. اچھا میں نے ابھی جس سے آپ کے فادر کی تصویر بھی دکھا رہی تھی, تو اب ڈیفینیٹلی ان کے لیے تو بڑے آنر کی بات ہے کہ آپ نے پاکستان کو دنیا بھر میں اپنے آرٹ کے توسط سے ریپرزینٹ بھی کرتے ہیں, اور جتنی محبت بھی ہے آپ کو اپنے آرٹ سے, اپنے کلر سے. تو والد صاحب کی کیا اپنے احساسات جذبات آپ کے لیے ہوتے ہیں؟ میرے والد صاحب یقیناً مجھ پہ پراؤڈ فیل کرتے تھے کہ اس فیلڈ میں, خاص کر فن مصوری میں, پاکستان کی تاریخ میں کوئی دوسرا نام نہیں ہے. تو یہ بھی تو ایک بڑے اعزاز کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میرا انتخاب کیا ایک ایسے کام کے لیے جہاں دور دور کوئی دکھائی نہیں دیتا. تو یہ بھی تو ایک وقت کا تقاضا اور حالات کے مطابق جس طرح میں نے زندگی بسر کی, اس نشو و فراز میں جس طرح میں گزرا ہوں, تو جب آپ روحانی طور پر اپنی کٹھالی میں پگھل کر معاشرے کے سامنے نہیں آتے تو آپ کا اپنا رنگ بنتا نہیں ہے. اچھا ویسے ایک بات بتاؤں, جمیل نقش صاحب پاکستان کا بہت بڑا نام ہے, لیکن انہوں نے بھی تو یقیناً آپ کے اندر کوئی چیز تو نوٹ کر لی ہوگی کہ نہیں مجھے جو ہے نا یہ اپنا جو آرٹ ہے ڈیفینیٹلی وہ سکھانا ہے اور وہ منتقل کرنا ہے. تو انہوں نے بھی تو وہ فیل کیا ہوگا نا آپ سے. تو یہی مجھے جو لگتا ہے
جمیل صاحب بہت ہمبل اور مہربان انسان، اس لیے کہ انہوں نے میرے اندر جو دیکھا، ایک اسکل دیکھی، لگن دوسری ہوگی. دیانتداری دیکھی کہ مجھے نہیں ہوش ہوتا تھا کہ میرے پاس سے کون گزر گیا. آپ کام میں اتنے تو بزی میں ہوتے. اپنے کام میں مگن رہتا تھا اور مجھے زندگی سے مصور بننے کی چاہ تھی، اور میری خواہش تھی کہ میں کائنات میں اپنے حصے کا کام کر کے اپنے ہونے کا احساس دلاؤں. اور اس احساس نے ہمیشہ میرے علم میں اضافہ ہی کیا. اچھا، آپ کا کام کیونکہ دنیا بھر میں پسند بھی کیا جاتا ہے، ایگزیبیشنز بھی ہوتی ہیں، تو کہاں کن کن ممالک میں آلموسٹ آپ کے کام کی ایگزیبیشنز ہو چکی ہیں؟ میری پینٹنگز کی ایگزیبیشن نیکسٹ منتھ لاہور میں متوقع ہے، اور میں چاہوں گا پی ٹی وی سے گزارش کروں گا کہ اپنا وقت نکال کے میری اس ایگزیبیشن کو کور کرے. میں مونا خان صاحبہ سے ریکویسٹ کرتا ہوں. نہیں بالکل، اگر ہم انشاءاللہ لاہور ہوئے تو ہم تو آئیں گے ڈیفینیٹلی، کیونکہ دیکھیں ایک لائف ایگزیبیشن میں جانا اور فیل کرنا الگ بات ہوتی ہے. وہ ایک ماحول بنا ہوا ہوتا ہے نا، جی، اور پھر سمجھنے میں بھی اچھا لگتا ہے. جی، اور یہ بھی میرا سوال تھا کہ کہاں کن کن کنٹریز میں ایگزیبیشن ہو چکی ہے. ڈیفینیٹلی ہمیں بھی اچھا لگتا ہے، کیونکہ آپ جب کہیں ٹریولنگ کریں اور آپ کو پتہ چلے اچھا یہ جو پینٹنگ ہے نا، یہ ہمارے ملک کے جو آرٹسٹ ہیں ان کی ہے. ہاں، میرا کام میرے ملک کی ہی پہچان ہے. میں پراؤڈ فیل کرتا ہوں کہ لوگ اس ریفرنس کو کوٹ کرتے ہیں. پوری دنیا میں میرا کام ہے، اور جہاں جہاں جا سکتا ہے. اور ہمارے آرٹ پروموٹرز ہیں، حکومتی سطح پہ بھی جو ایگزیبیشنز جاتی ہیں اس میں میرا کام شامل ہوتا ہے، اور یہی پینٹنگز ہمارے ملک کا نام روشن اور کرتی کن ہیں. کن کنٹریز میں اب تک؟ تمام دنیا کے تمام ملکوں میں جاتا ہے. کہ پاکستان سے جب آرٹ گیا ہے تو اس میں ظاہر ہے کہ میرا نام شامل کیا جاتا ہے. کام کی نوعیت اور اس کی نوک پلک جب آپ کی ویلیویبل ہو جاتی ہے تو پھر آپ کو آپ کا ملک نظر انداز نہیں کرتا. اگر آپ نے زیادہ سے زیادہ ٹائم بھی دے دیا ہو، کسی بھی ایسا کام ہو، وہ کون سا ایسا کام ہے جس پہ زیادہ ٹائم بھی لگ جاتا ہے، اور اس کو، اور ایسی پینٹنگ جس پہ زیادہ آپ نے ٹائم دیا ہو؟ کا کام جو ہے وہ اپنے اسٹوڈیو میں بڑی دیانتداری سے، دل جمعی سے جب وہ پینٹ کرتا ہے، تب تک وہ کینوس کو باہر نہیں لانا چاہیے جب تک وہ خود مطمئن نہ ہو. آرٹسٹ کا اطمینان کینوس کے ساتھ ہونا یہ لازمی جزء ہے. باقی تو مارکیٹنگ ہے. جب کینوس باہر آ گیا اس کے بعد مارکیٹنگ ہے، پھر آرٹسٹ کا کھیل ختم ہو گیا. نہیں، اگر پینٹنگ میں کوئی ایسی پینٹنگ جس میں بہت زیادہ ٹائم آپ نے دے دیا، اور کتنا؟ پینٹنگ کا تعلق ہے روح سے. اگر آپ ایک نقطے پہ کنیکٹ ہو گئے تو پھر ٹائم ویلیو نہیں کرتا. پھر کنٹینیو سلسلہ ایسا چلتا ہے کہ پینٹنگ خود پائے تکمیل پہ ہوتی ہے. چلیں تو کٹ ہی جائے گا سفر. تو کینوس کے شروع کرنے کی بات ہوتی ہے، پھر قدرت سے، غیب سے مدد ہونا شروع ہوتی ہے. میں کوشش کرتا ہوں کہ کینوس کے اوپر چاہے مجھے ایک نقطہ سمجھ میں آ گیا ہے تو وہی میری پگڈنڈی ہے، اور جب تک مجھے وہ نقطہ دریافت نہیں کر پایا تو میں گرداب میں ہوں. تو میری گرداب کو میری ناؤ سے پار کر یہ ثابت ہے تو اس کو سیار کر. میری ناؤ کو گرداب سے پار کر یہ ثابت ہے تو اس کو سیار کر. تو یہ فیز آتے ہیں، شاعروں پہ بھی آتے ہیں، آرٹسٹ بھی آتے ہیں، ہر فنکار پہ اترتا ہے یہ معاملہ. لیکن اس کو صحیح سے سمجھنے کی ضرورت ہے. جو فنکار اپنا یوم حساب کرتا ہے، اصل میں سچا فنکار وہی ہوتا ہے. یہ بڑی اچھی بات کی. اچھا مجھے یہ بتائیں، جس طرح سے جمیل نقش صاحب نے ڈیفینیٹلی آپ کو وہ عطا کیا، وہ سکھایا، تو اسی طرح سے آپ نے بھی ان کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے اپنے اس آرٹ کو، اس چیز کو کہیں یو فیل لائک آپ منتقل کیا، لوگوں کو سکھایا، بچوں کو. ڈیفینیٹلی آج کل میں سمجھتی ہوں کہ ہر انسان میں ہر دور میں جو انسان پیدا ہوتا رہا ہے وہ مختلف رہا ہے، اور آپ کا ایک زمانہ تھا. اب آج کل کے بچے الگ ہیں، وہ بھی آرٹ سے محبت کرتے ہیں، وہ بھی سیکھنا چاہتے ہیں. دراصل آرٹ اور علم ایک امانت ہے، اور دیانتدار فنکار ہمیشہ ٹرانسفر کرتا ہے اور آگے بڑھاتا ہے. آج یورپ ہم سے اگر آگے ہے تو اس کی وجہ یہی ہے کہ انہوں نے علم کو کتابوں میں اور
لوگوں میں پہنچایا ہے. میری ہمیشہ کوشش یہی ہوتی ہے کہ میں کہیں جاتا ہوں, کسی کو مدد کی ضرورت ہوتی ہے تو میں ہیلپ کرتا ہوں, اور آرٹ سکھانا اور بانٹنا جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اندر یہ صلاحیت رکھی ہے تو یہ ضرور دینی چاہیے. ویری نائس. اور جس طرح سے اس میں یہ بھی تھی کہ آج یو فیل لائک کہ مستقبل ہے آج کل کے جو بچے جو کام کر رہے ہیں. ہمارے بچے, آج کے ٹائم کے بچے بہت شارپ اور سمجھدار اور بہت جلدی پک کرنے والے بچے ہیں. اگر یہ تھوڑی سی توجہ دیں تو علم کے خزانے ان کے اوپر, ان کے وسائل اور ان کی آسانیاں آج کے ٹائم میں بہت زیادہ ہے. صرف دیکھنے اور توجہ کی بات ہے. کیا بات ہے. تو میں چاہوں گی کہ دیکھنے توجہ کی بات کی تو ہمارے دیکھنے والوں کے لیے کیا پیغام دیں گے؟ میرا تو پیغام ہمیشہ محبت ہے, اور فنکار ہمیشہ محنت 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 سے ہی عظمت ہے, اور کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے. کیا بات ہے. ویسے یہ جو قائد اعظم کے جو ہمارے جو کال ہے کام 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 والی بات کر دی آپ نے. بالکل ایسا ہی. بہت شکریہ چترا پریتم صاحب آپ کے وقت کے لیے. میں خود آپ کا کام یہاں پہ دیکھ بھی رہی تھی سامنے, بڑا اچھا بھی لگ رہا تھا. ڈیفینیٹلی ایگزیبیشن پہ جانا وہ ایک الگ مزہ ہوتا ہے. میں نے کہا نا, تو آپ انوائٹ بھی کر چکے لاہور میں, انشاءاللہ آگے آنے والے دنوں میں. تو وی وش یو گڈ لک. تھینک یو سو ویری مچ. جی ناظرین, یہ تھے ہمارے ریئل پاکستانی چترا پریتم صاحب. آپ نے ان کی گفتگو سنی اور ان کا یہی کہنا ہے کہ کام کام وہی محنت محنت. لیکن ان کی آپ اگر گفتگو سنیں نا, اب جس سے مجھے بہت دفعہ اپنے گیسٹ سے بہت ساری چیزیں فیل ہو جاتی ہیں, جس طرح سے وہ جو بھی بات کر رہے تھے بڑے دل سے بات کر رہے تھے, بڑے سوچ کے, بڑے چیزوں میں تحمل کے ساتھ, تاکہ الفاظ کے چناؤ میں بھی بڑا خیال کر رہے تھے. وہ ان کی کمٹمنٹ تھی, کیونکہ وہ سمجھ رہے, مطلب مجھے فیل ہو گیا کہ وہ ہر الفاظ کو ایک امانت کے طور پہ سمجھ رہے تھے کہ میرا ہر الفاظ بالکل ٹھیک ہو. تو یہ ایک خلوص اور محبت ہوتی ہے اپنے کام سے. اور میں آپ کو یہ بتاؤں, یہ بڑی بلیسڈ بات ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کو اگر اس اپنے کام کے ساتھ اتنا مضبوط جوڑ دے. تو یہی آپ سے درخواست ہے کہ پلیز اگر اپنی لائف میں آپ لوگ کامیابی چاہتے ہیں, آپ کو فیم چاہیے, پیسہ چاہیے, کچھ بھی چاہیے, اپنے کام سے محبت کریں. اسی بات کے ساتھ اپنا بہت خیال رکھیں. مجھے مونا خان کو اجازت دیں. پاکستان زندہ باد.